اب آپ کو لے چلتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کرتا ہے تو اس کو پورا اٹیک کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر ابھی تین اداروں پہ اٹیک ہے، ایک ہے سپریم کورٹ پہ، ایک ہے پاکستانی فوج پہ، اور تیسرا ہے نیب کے اوپر، کیونکہ نیب نے ان کو بڑی توہین کر دی مغل اعظم صاحب اور ان کے بھائیوں کی، کہ انہوں نے کرپشن کے اوپر ان کو بلا لیا۔ تو ابھی ریزولوشن جو پاس کی ہے، سارا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے کہ یہ کوئی قانون سے اوپر ہے۔ شہباز شریف ذمہ دار ہے، 9,000 ارب روپیہ اس نے خرچ کیا 9 سالوں میں۔ یہ جواب دہ ہے، یہ پیسہ کدھر گیا، کتنے ہسپتال بنے 9 سالوں میں، کتنی یونیورسٹیز بنی، کتنا انہوں نے صاف پینے کا پانی دیا، پولیس کا نظام کیا ہے ساری پاکستان کے سامنے ہے، کتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کیا، اور کتنا انہوں نے پیسہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پہ لگائے، صرف اس لیے کہ بڑی بڑی کک بیکس لیں۔ آج چیمہ جیسے لوگوں کو سامنے فرنٹ پین بنایا، فیصل سبحان جو غائب ہوا ہے ابھی تک، جس کی چائنا کی SCCP نے بتایا ہے کہ اس فیصل سبحان فرنٹ پین تھا ان کا، دبئی میں، اور باہر پیسے لیتے تھے شریف خاندان، یہ کک بیکس جو ملتی تھی ملتان میٹرو سے۔ تو میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، ایک کہ نیب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ سارا پاکستان، آج پاکستان سپریم کورٹ اور نیب کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری چیز، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیصل سبحان، جس کا چائنا کی SCCP نے اپنی انویسٹیگیشن میں جس کا نام دیا ہوا ہے، وہ کدھر غائب ہو گیا؟ ایک پاکستانی شہری غائب ہو گیا ہے، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے نام لیا تھا شریف خاندان کا کہ انہوں نے پیسہ لیا تھا، کک بیک لی تھی ملتان میٹرو سے، وہ تب سے غائب ہوا ہے۔ مافیا ایسی حرکتیں کرتا ہے، سیاستدان نہیں کرتے، لوگوں کو غائب نہیں کر دیتے جو ان کے خلاف کوئی ایویڈنس دینے آئے۔ تو ایک اور بھی آدمی غائب ہو گیا، اس کا کیا نام ہے، وہ جو ملک سے باہر بھیج دیا انہوں نے، ندیم ضیاء کو ملک سے باہر بھجوا دیا، وہ اور ان کا فرنٹ پین ہے۔ یہ سب سے زیادہ، جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ جس آدمی نے، ایک آدمی اور اس کا خاندان 9,000 ارب روپیہ اس نے خرچ کیا 9 سالوں میں۔ جو پشاور کا شوکت خانم ہاسپٹل بنا ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس نے آ کے، جو ہاسپٹل کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے، انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، 4 ارب کا بنا ہے، 4 ارب کا، یا 4 لوگ بستروں میں پڑے ہیں، اور 9,000 ارب روپیہ خرچ کیا اس آدمی نے۔ کدھر گیا یہ پیسہ؟ عوام کی کتنی خدمت کی، 40,000 اشتہاروں میں، 40 ارب روپیہ اس نے اشتہاروں میں دیا ہے اپنی پبلسٹی کے لیے۔ جھوٹے پروجیکٹس جو نندی پور جو فلاپ ہوئے تھے، ان کے بھی کروڑ روپے کی پبلسٹی کی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی، شہباز شریف کو تو پہلے 40 ارب روپے کے جو اشتہار سیلف پبلسٹی پہ دیے، پہلے تو یہ نکالیں گے اس سے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے ادارے چلیں گے نہیں، مضبوط نہیں ہوں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی سڑکیں اور یہ پل بنانے سے اور میٹرو سے کوئی دنیا میں ملک نے ترقی نہیں کی، وہ اپنے ادارے مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ شریف مافیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہمارے، اور اب نیب کے اور سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا، جبکہ نواز شریف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات قائد ہم نے مسلم لیگ نون کا منتخب کر لیا ہے۔ پارٹی کا قائد بن سکتا ہے؟ پہلے تو میں نون لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی اچھے برے کی تمیز ہے؟ کیا کوئی آدمی 300 ارب روپیہ اس ملک کا لوٹ کے ملک سے باہر لے جائے اور جواب دینا اور کہے مجھے کیوں نکالا ہے، اور نون لیگ والے لوگ اس کو اپنا تاحیات صدر بنا دیں؟ یہ کیا آپ کا بتاتا ہے کہ نون لیگ، کیا ان کو فکر ہے عوام کی؟ یہ عوام کا 300 ارب روپیہ چوری ہوا ہے، یہ کوئی میرا چوری نہیں ہوا، یہ PTI کا پیسہ نہیں چوری ہوا، یہ پاکستانی عوام کا 300 ارب روپیہ چوری ہوا ہے۔
اور کیا نون لیگ اس سے جواب نہیں طلب کرے گی؟ جس طرح ساؤتھ افریقہ کی جو پریزیڈنٹ زوما کی پارٹی تھی انہوں نے اس کو نکالا کرپشن پہ، اس کی پارٹی نے نکالا ہے. مارگریٹ تھیچر کو اس کی کنزرویٹو پارٹی نے نکالا تھا، جو ٹونی بلیئر تھا اس کو لیبر پارٹی نے نکالا تھا. تو یہ نواز شریف کی یہ پارٹی ہے، یہ بھیڑ بکری ہیں، درباری ہیں، بتا دیں کون ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی میں پہلے تو تاحیات صدر بن سکتا ہی نہیں ہے، قائد بن ہی نہیں سکتا. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تاحیات، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے لوگ فریش لیڈرشپ آتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر. دوسری چیز کہ ایک آدمی 300 ارب روپے کی کرپشن کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے گیا ہے، بجائے جواب دینے کے اس کی پارٹی کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے، نون لیگ کو، کہ نواز شریف جواب دو، بجائے اس کے کہ انہوں نے اس کو تاحیات وہ بنا دیا. جو شہباز شریف نے کل پارٹی کے صدر پنکج دار نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ آپ کی جانب سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. اگر ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس کو شہباز شریف کے ساتھ سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی فیصل سبحان کا ہے، یہ فیصل سبحان نے چائنا کی SCCP کو انٹرویو دیا ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ شریف خاندان کک بیکس لے رہا تھا. ثبوتوں کی تو یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ بتائیں کہ جو عابد باکسر نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف کے کہنے پہ پولیس سے لوگوں کو قتل کرتا تھا، تو وہ بیچارہ بھاگا ہوا جان بچا کے، ان کے سامنے گواہ تو آتا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ بڑھ کے مار ہے شہباز شریف. ان کی جتنا کرپٹ یہ دونوں بھائی ہیں، اور شہباز شریف چپ کے جب تک ہم پینما کی بات کر رہے تھے، یہ اور اس کے بیٹے یہاں لوٹ رہے ہیں لاہور پنجاب کو. 9,000 ارب کا بجٹ ہے، 9 سالوں میں 9,000 ارب کا بجٹ. پنجاب کے لوگ پوچھے تو صحیح کہ اس میں سے یہ پیسہ کتنا گیا عوام کے اوپر اور کتنا گیا ان کی جیبوں کے اندر، اور وہ تب پتا چلے گا جب ان کی حکومت جائے گی اور لوگ سامنے آئیں گے. ابھی لوگ ڈرتے ہیں ان سے. جی چودھری نثار اور نواز شریف کے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیا میسج ہوگا چودھری نثار کے لیے آپ کا؟ آپ نے دعوت بھی دی تھی ان کو پارٹی میں شامل ہونے کی. دیکھیں چودھری نثار نے بڑی ڈگنیٹی دکھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نواز شریف اور شہباز شریف کے نیچے تو کام کر سکتا ہوں، لیکن ان کی بیٹی جس کی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، جس نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا، میں اس کو نہیں مانتا. تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بہت ساری تنقید بھی ہوئی کل مجلس عاملہ کے اجلاس کے اندر نواز شریف کی جانب سے کہ PCO کے جج جو ہے PCO کے جج کے تحت حلف لینا PCO کے تحت سب سے بڑا جرم ہے. ان کی کابینہ کے اندر بہت سے وزراء ایسے ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹر مشرف سے حلف لیا تھا، کیا کہیں گے؟ ان کو بھی اتنا ہی احتساب ہونا چاہیے جتنا PCO کے جج کا ہونا چاہیے. دیکھیں نواز شریف کا کوئی معیار نہیں ہوتا. کتنے لوگ اس نے کاف لیگ کے لیے، میرے سامنے سپیچ کی اس نے مینچسٹر میں 2007 میں میرے سامنے سپیچ کی نواز شریف نے. اس نے کہا ہم کسی کاف لیگ کے لوٹے کو نون لیگ میں نہیں لیں گے. آتے ساتھ ہی اس نے ساری کاف لیگ بھر لی اپنے اندر. اور جو ان کے وزیر جو آج بڑے شور مچا رہے ہیں، ان میں سے وزیروں وہ یہ نواز شریف کو کرپٹ کہتے رہے تھے ماضی میں. ایک منٹ سن لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہی جوڈیشری جب یوسف رضا گیلانی کو نکال رہی تھی تو تب یہ نواز شریف تو تعریفیں کر رہے تھے جوڈیشری کہ وہ یہی جوڈیشری تھی. اب کیونکہ ان کے خلاف پکڑے گئے ہیں، فیصلہ دیا ہے، تو یہ مشرف ڈکٹیٹر برا ہے لیکن ضیاء الحق ڈکٹیٹر ٹھیک تھا. تو ان کے تو سارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے، اس میں وفاقی حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ نیب کے اختیارات پہ قدغن لگاتے ہوئے آرڈیننس 1999 جو ہے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں. اگر نیب کے اختیارات کم ہوتے ہیں اس قرارداد کی روشنی میں اور کوئی آرڈیننس آتا ہے تو طریقے صاحب کا کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ پنجاب اسمبلی کو اور نون لیگ والے جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدھا یہ کیوں نہیں ایک قانون بنا دیتے کہ شریف خاندان کو چوری کرنے کی اجازت دے دو. یہ ایک دفعہ اقتدار میں آ جائیں، ان کو اجازت دے دے ملک لوٹنے کی. سیدھی طرح یہ ریزولوشن پاس کروا دے. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ دنیا میں ڈیموکریسی میں سپریشن آف پاور ہوتی ہے. نیب کا اپنا کام ہے، پولیس کا اپنا کام ہے. اسرائیل کے اندر پولیس نے ان کے پرائم منسٹر کو پکڑ لیا کیونکہ وہ ایک آزاد ان کے ادارے ہیں. یا انہوں نے سارے اداروں کو قابو پا لیا ہے. اب
जब भी नैब, एक पहले नैब को नवाज शरीफ ने धमकी दी थी पहले पिछले साल, अब ये शहबाज शरीफ उसके पीछे पड़ गया। अगर इनके केसेस ना इनके मुखालफिन को करो तो ये खुश हो जाते हैं। इसलिए मुल्क का, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये शरीफ खानदान, ये इस मुल्क की अपनी चोरी छुपाने के लिए, ये मुल्क के इनको हम फारग करके और इदारे मजबूत करके इस मुल्क को ऊपर लेके जाएं। आज की जो मीटिंग थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, चौधरी सरवर आपके कैंडिडेट है, कितनी आपकी है और कैसे आप देख रहे हैं कि दीगर जमातें भी आपको वोट दे रही हैं या सिर्फ इंशाल्लाह वर्किंग अच्छी लग रही है। चौधरी सरवर साहब की बड़ी ज़बरदस्त पुराना तजर्बा उनको है, आपको पता है कि वो गवर्नर भी रह चुके हैं, उनके लोगों से वाकफियत है। हमें उम्मीद है कि हम ये सीट निकाल लेंगे। सदर के साथ नून लीग की थी, उसके साथ कल वहाँ पे लोगों ने जो उनके कारकुन थे नून लीग के और उसको सपोर्ट नहीं आई, क्या कहेंगे इसको? मैं देखिए ये पीटीआई के ऊपर बड़ी तनकीद इन्होंने की थी। मुझे तब भी शक था कि नून लीग के इन्होंने अपने वर्कर्स भेजे थे। हमारी कभी भी जलसे में ख्वातीन के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। उन्होंने हमें तब भी शक था, उन्होंने करवाया और ये जो हुआ है, लेकिन ये बुरी चीज़ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ख्वातीन शिरकत करें, पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये जो करते हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इस वक्त आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी निसार ने बड़ी दिलेरी दिखाई, उम्मीद है चौधरी सरवर सेनेट की सीट निकाल लेंगे। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि जमहूरी पार्टी में कोई ताहयात कायद नहीं बन सकता।